أباه عفوك إني للنور مدت يداي. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں بھائیوں، سورہ نور کی پہلی آیت کل واضح کر دی گئی تھی کہ اسلام کے اندر 4 گناہوں کی سزا اللہ نے قرآن میں طے کر دی ہے. 4 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ نے قرآن کریم میں طے کر دی ہے. اس میں پھر کسی مفتی کا، مولانا کا، کسی جج کا، حاکم کا کوئی رائے مشورہ نہیں. اگر یہ 4 گناہ ہوئے ہیں تو اس کی جو سزا قرآن نے طے کی ہے اس پر عمل کیا جائے گا. 2-4 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں، غلطی سے 120 ہو گیا تھا، 114 صورتوں میں سے سورہ نور، جس میں 1-2 گناہ ایسے ہیں جس کا تذکرہ واضح انداز میں اللہ نے کیا ہے. اور ایک بہت دلچسپ واقعہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے ذکر فرمایا. دھیان سے سنیے، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والی یعنی گناہ کرنے والی عورت یا گناہ کرنے والا مرد، عورت ہو کہ مرد ہو، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ. اگر انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، گواہوں سے ثابت ہو گیا ہے، تو ایسے دونوں مرد اور عورت کو ان کے بدن کے اوپر 100 کوڑے لگائے جائیں گے. 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا. اس کی تفسیر مختصراً بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے ایسے احکام ہیں کہ جس میں اللہ نے عورت کو خاص طور پر بیان نہیں فرمایا ہے. مرد کا تذکرہ فرمایا، عورت اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہے. میری بات آپ سمجھیے. جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ فرماتے ہیں مردوں کو کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اب یہ حکم مردوں کو ہے لیکن ساتھ میں عورت آئی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ عورت کے لیے نماز نہیں ہے، عورت کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. الگ سے اللہ پاک نے عورت کا نام لے کر نہیں کہا کہ مرد بھی نماز پڑھے، عورت بھی نماز پڑھے. مرد کا ذکر کر دیا تو عورت اس میں آئی گئی. اب سمجھے میری بات. لیکن بعض احکام ایسے تھے کہ جس میں اللہ پاک نے خاص طور پر عورت کا تذکرہ کیا. اب یہ جیسے نماز کے اندر حکم مردوں کا ہے تو عورت تو آئی جاتی ہے، لیکن اسی طرح یہ زنا کا گناہ اگر اللہ یہ کہتے کہ کوئی تم میں سے زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اللہ پاک نے یہاں فقط مرد دونوں کا ذکر کیا. الزانیۃ
والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا. اس میں ذرا بھی اللہ پاک نے کمپرومائز نہیں کہ ایک کا ذکر کر کے ایک کو چھوڑ دیا ہو، کہ کسی کو ایسا ہو کہ عورت کا کہاں تذکرہ ہے. اس لیے اللہ پاک نے وضاحت کے ساتھ اس کے اندر فرمایا کہ گناہ کرنے والی عورت ہے تب بھی یہ سزا ہے، اور مرد ہے تب بھی یہ سزا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ کرنے والوں کی دو قسمیں، دھیان سے سننا اب اس کی تفسیر. گناہ کرنے والا یا تو شادی شدہ ہوگا یا غیر شادی شدہ ہوگا، دو میں سے ایک ہوگا. دونوں کی سزا الگ الگ ہے. اگر یہ گناہ زنا کا گناہ، بلاತ್ಕಾರ کا گناہ، عزت لوٹنے کا گناہ، میں نے کل جو شروع میں ذکر کیا نا آپ کے سامنے کہ بھائی اسلام نے گناہ کی پہلی سیڑھی ہی کا دروازہ بند کر دیا کہ گندی تصویر دیکھو ہی نہیں کہ راستہ آگے جاوے. یہ پردے کا حکم ہے کیوں؟ دو ہے، ایک شادی شدہ مرد عورت ہے اور ایک کنوارے ہے، شادی شدہ نہیں. دونوں کی سزا الگ ہے. قرآن میں جو اللہ پاک نے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے نا، وہ کنوارے کے لیے ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، مرد اور عورت کی. اگر یہ لوگ یہ گناہ کرتے ہیں اور گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے تو میدان میں بلا کر سب کے سامنے اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. اور ایسی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انبیاءوں کے زمانے میں ہوئی ہے، اس میں کوئی بات نہیں. اور اگر وہ مرد اور عورت شادی شدہ ہے، نکاح ہو گئے ہیں، اس کے بعد بھی گناہ، یعنی ان کی ضرورت حلال جگہ پر پوری ہونے کے باوجود ان کی نگاہیں حرام پر جا رہی ہے، تو ان کی سزا 100 کوڑے نہیں ہے. اس کی سزا اتنی سخت ہے میرے بھائیوں کہ آدمی خالی اس کو پریکٹیکلی طور پر دیکھے نا تو آدمی کو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. اگر کوئی شادی شدہ انسان کوئی گناہ کرے، آج دیکھو ہمارے ملک میں جو ہے ریپ کے کیس، عورتوں کی عزت لوٹنے کے کیس، کبھی ایسا ہوتا ہے تو کتنا ہنگامہ ہوتا ہے نا. لیکن ایک مرتبہ اسلامی شریعت کے مطابق وہ سزا سنا دی جائے اور عمل کر دیا جائے، میرے بھائیوں اللہ کا حکم ہے کہ پھر دوسری مرتبہ معاشرے اور سماج میں کوئی ایسی ہمت نہیں کرے گا. معلوم ہے کیا ہے؟ شادی شدہ انسان، قرآن میں شادی شدہ انسان سے وہ گناہ ہوا، ثابت ہو گیا تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو بیچ میدان میں بلایا جائے. دھیان سے سننا، دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا جاتا ہے، آنکھوں پر پٹی مار دی جائے. سزا تو موت ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ رجم اس کو کہتے ہیں. رجم کے معنی پتھر مارنا، اور اتنے پتھر مارنا کہ اس کی موت ہو جائے. یہ کس کی سزا بیان کر رہا ہوں بھائی؟ وہ مرد اور عورت جس کی شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گئے ہیں، اس کے بعد بھی یہ گناہ ہوا اور گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ ہاں انہوں نے گناہ کیا، اس لیے کہ ضروری ہے گواہوں سے ثابت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت آئی تھی، مائز غامدیہ کا واقعہ جو حدیث میں کہ انہوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ عورت آئی تھی، انی قد زنیت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کیا بولتی ہو؟ کہا کہ حضور یقیناً میرے سے گناہ ہو گیا، لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں، مجھے اس کی سزا معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سب کے سامنے مجھے رسوا کرے، وہاں مجھے سزا ملے. اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں مجھے سزا دے دو جو ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا ہاں حضور معلوم ہے. اچھا آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ حضور میرے سے زنا ہو گیا. کہاں ہوا، کون سے؟ اس نے ساری ڈیٹیل بتا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے،
لیکن ان کو اس بات کی فکر تھی کہ گناہ تو ہو گیا ہے، لیکن اگر یہاں پتہ نہیں چلا تو آخرت میں تو اللہ کو معلوم ہے، وہاں تو سزا ملنے والی ہے۔ سزا کیا تھی؟ ارے بولو، سزا کیا تھی اس کی؟ موت۔ اس کو معلوم تھا کہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی دیکھو، تم برابر بولتی، تمہیں پتہ ہی نہیں زنا کس کو کہتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ حضور نے کہا کہ بھائی ان کو ایک طرف لے جاؤ اور ان کو پوچھو یہ کیا بولتی ہے، اس کو برابر معلوم ہے کہ زنا کس کو کہتے ہیں، برابر تحقیق کی۔ پھر وہ صحابی رضی اللہ، دھیان سے سننا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ حضور ہاں انہوں نے گناہ ہو گیا مجھ سے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اس کی سزا کیا؟ فرمایا ہاں۔ کہا کہ حضور میں اس سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن میں قبر میں اس حالت میں جانا چاہتی ہوں کہ میرے نام اعمال میں اس کا گناہ نہ ہو۔ میں یہاں مجھے سزا مل جائے گی، مر جاؤں گی، 2 گھنٹے 1 گھنٹے تک پتھر پڑیں گے، موت آ جائے گی، اس کے بعد تو پھر کچھ نہیں نا، ابھی کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو، نہ میرے گھر والوں کو نہ آپ کو، لیکن آخرت میں جب سب کے سامنے پتہ چلے گا تو اس وقت تو ایسی سزا ملے گی، ایسی سزا ملے گی کہ اب نہ میں اس کو برداشت کر سکتی ہوں، لہذا میں تیار ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا آپ تیار ہو؟ فرمایا تو فرمایا کہ جو آپ نے گناہ کیا ہے تو پیٹ میں کوئی حمل ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول ہاں پیٹ میں حمل بھی ٹھہر گیا ہے۔ تو فرمایا ابھی چلے جاؤ، اس لیے کہ گناہ تم نے کیا ہے، تمہارے بچے نے نہیں کیا ہے۔ اسلام تو دیکھو، گناہ تم نے کیا، تمہارے بچے نے نہیں کیا ہے، ابھی سزا نہیں ملے گی۔ اب سننا، میں بہت کام کی بات سناتا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ تو چلی گئی کہ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو اس کے بعد آنا۔ آج ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو 1 آدھ گھنٹے تک ہوتا ہے کہ یار غلط کیا میں نے، 24 گھنٹے کے بعد انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے گناہ کیا کہ نہیں۔ صاحب 1 مہینے کے بعد تو پھر آدمی کو تو معاف ہو گیا سب۔ 9 مہینے تک وہ عورت روتی رہی اللہ سے کہ اللہ میری بھول ہوگی، 9 مہینے تک، اور 9 مہینے توبہ بھی کر لی، سب کچھ ہو گیا، بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ واپس جیسے بچہ پیدا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچہ لے کر آ گئی کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد میں نے گناہ کیا ہے، ایسا نہیں کہ میں نے توبہ کر لی تو ہو گیا۔ کل میرے پر ایک پولیس کمشنر کا فون تھا رات کو تراویح کے وقت، تو میں تراویح کے بعد میں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے وائس کیا، وائس میں انہوں نے مجھے پوچھا کہ قاری صاحب رمضان نو مہینو چالے છે દુઆ કરજો۔ મારો સવાલ એ છે કે આપણે જે ગુનાહ કરીએ છીએ, हम जो गुनाह करते हैं उसकी तौबा मांग ले तो क्या हमारे सब गुनाह माफ हो जाएंगे? फिर वो गुनाह जो हमने ऐसे गंदे गुनाह किए हैं या ऐसे गुनाह, तो उसका क्या है? तो मैंने उनको जवाब दिया कि गुनाह 2 तरह के हैं, एक अल्लाह का हक और एक बंदे का हक। नमाज रोजा ज़कात हज है तो हो सकता है कि तौबा करो ना अल्लाह माफ कर दे, वो अल्लाह का मसला है। लेकिन अगर किसी इंसान के साथ कोई आपने मामला किया है, कोई झगड़ा, कोई मार, कोई पैसे का मसला है, तो आप उससे माफी मांगनी पड़ेगी। ये तरीका है सच्चे दिल से। उस औरत ने 9 महीने तक तौबा की, 9 महीने तक। बच्चा पैदा हुआ तब अब उनको ऐसा नहीं कि मतलब बहुत टाइम हो गया, 9 महीने के बाद भी इनका ईमान कितना मजबूत। गुनाह हुआ भाई, इंसान है, गुनाह हुआ, लेकिन ईमान इतना मजबूत था कि उनको मालूम था कि जब तक मेरे ऊपर ये सजा नहीं आ जाती तब तक मैं साफ नहीं हो सकती अल्लाह के यहाँ। वापस आई बच्चा लेकर, 1-2 दिन का बच्चा, कहा कि हुजूर ये बच्चा हो गया। अब जो आप जो तय करे हो, मदीने से भागी भी नहीं। आजकल वो तो भाग जाती, किसी ने बुलाया नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई FRI नहीं, कोई जेल नहीं, खुदा का डर था उनमें कि अल्लाह के हमें क्या जवाब दूंगी। क्या लोग उसको कहते कि ऐसा गुनाह करा,
ارے بھائی گناہ کو نہ مت دیکھو، اس کے بعد اس کی توبہ دیکھو، اس کے بعد اس کا ایمان دیکھو، ہو سکے وہ مدینے سے بھاگ جاتی۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ گناہ کرنے کے 9 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن اس کو معلوم ہے کہ معاف کرانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اور معافی کا راستہ کیا تھا؟ موت۔ ارے آدمی اپنی زندگی کے لیے ساری چیز داؤ پر لگا دیتا ہے بھائی۔ مجھے کوئی آدمی یوں کہے کہ میں ہم آپ کو مار ڈالیں گے، 1 کروڑ روپے دے دیتے نا آدمی جو ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، آپ بچے کو دیکھ رہے تھے، اس کی ماں کو دیکھ رہے تھے، بچے کو دیکھ رہے تھے۔ اسلام کیسا مذہب ہے، نبی کیسے رحمت للعالمین ہے، جو جانوروں پر رحمت کرتے تھے تو انسانوں پر کیا۔ آپ نے اس معصوم بچے کی طرف دیکھ کر یہ فرمایا، میری بہن قصور تیرا تھا، بچے کا نہیں تھا۔ بچہ تو پیدا ہو گیا، لیکن ابھی اس بچے کو تیری ضرورت ہے، ابھی اس بچے کو تیری ضرورت ہے۔ یعنی وہ دودھ پینے کا زمانہ، 2 ڈھائی سال تک دودھ پیے گا، ابھی اگر ہم تیرے اوپر سزا نافذ کر دیں تو یہ بچہ کو تکلیف ہوگی۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ ابھی جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو دودھ پلاؤ۔ وہ عورت چلی گئی۔ اب اس کو دماغ میں تو ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے۔ 9 مہینہ بچہ پیٹ میں رہا، وہاں تک تو توبہ کرتی رہی، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ اس کیسی توبہ مانگی ہوگی آپ؟ اس کی نمازیں کیسی ہوگی؟ اس کی دعا کیسی ہوگی؟ وہ کیسی روتی ہوگی؟ اس کا ایمان وہ اللہ سے کتنی قریب ہو گئی ہوگی؟ جو آدمی جو ہے، جس کو معلوم ہے کہ اب مجھے مرنا ہے، تو آدمی اللہ سے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ تو 3.25 سال تک اس کو اللہ سے دعا مانگنے کا موقع ملا تھا۔ اس عورت 2 سال تک دودھ پلایا، کہیں بھاگی نہیں۔ اللہ، آتم ہتیا بھی نہیں کی۔ آج کل کوئی ٹینشن آ جائے تو آدمی پنکھے پر لٹک جائے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اسلام میں آتم ہتیا حرام ہے، خودکشی حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ پاک حفاظت کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے بھائی، ہماری اولادوں کی حفاظت کرے۔ چنانچہ دودھ پینے کا زمانہ پورا ہوا تو اس عورت کے دماغ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت رحیم کریم ہے، میں اس بچے کو لے کر جاؤں گی تو یہ تو ننھا منا ہے، اس کو دیکھ کر واپس حضور کو رحم آ جائے گا۔ واپس اگر مجھے یہ کہہ دیں گے ابھی جاؤ بعد میں آنا، تو اگر میں مر گئی اس حالت میں، میری موت آ گئی، تو میرے اوپر بلاکار زنا کا دبا باقی رہے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سوچو میرے بھائیوں، کوئی گناہ جو آج سے ہم نے 3 سال پہلے کیا ہو، یاد ہے؟ تو وہ عورت نے کیا کرا کہ اللہ کے رسول بڑے رحیم ہیں، یعنی 2.25 سال ہو گئے، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا، اس زمانے کی جو بھی روٹی ہوگی، اور بچے سے کہا کہ میں تیرے کو اللہ کے رسول کے پاس لے جا رہے ہوں، ان کے سامنے یہ روٹی کھانا۔ کیوں؟ یہ عورت، یہ ماں یہ بتانا چاہتی تھی کہ حضور کے سامنے بچہ جب روٹی کھائے گا تو حضور کو یقین ہو جائے گا کہ اس کا دودھ چھوٹ چکا ہے، اور اس بچے کو اس کی ماں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھاتا پیتا ہو گیا ہے، تو میرے اوپر جو گناہ کا بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ گناہ کر لیے، کسی کو پتا نہیں، 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، ہماری ایک ایک آواز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ تیرا مشین ریکارڈ کرتا ہے تو اللہ کیا نہیں ریکارڈ ہو سکتا؟ اور اس کو تو وائرس آتا ہے 2 5 10 سال کے بعد، وہاں کوئی وائرس نہیں، وہاں ڈیلیٹ کی سسٹم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک حدیث میں نے پڑھا ڈاکٹر صاحب کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ گالی نہیں دوں گا، آئندہ میں یہ گندی تصویر نہیں دیکھوں گا، آئندہ میں حرام کمائی نہیں کروں گا، یہ سچے دل سے،
تو اللہ پاک اپنی قدرت سے اس رجسٹر میں سے بھی مٹا دیتے ہیں اس گناہ کو. اور میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پر انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا. اللہ پر بدن کے اعضاء گواہی دیں گے، مکان گواہی دے گا. لیکن جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک رجسٹر میں سے مٹا دیتے ہیں، زمین کو بھلوا دیتے ہیں، اور فرشتے کے دماغ میں سے بھی اللہ نکال دیتے ہیں. لیکن جس کو دینے کے وہ تو دینے پڑیں گے. میرے کو تیرے کو 500 دینے کے معاف کر دے، وہ معاف نہیں ہے. وہ دے کر معافی مانگنی پڑے گی کہ بھائی دو مہینے لیٹ ہو گئے کہ 6 مہینے لیٹ ہو گئے. یہ واٹس ایپ پر شعبان میں نے رمضان کی جو معافی چلتی ہے نا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بھول چوک معاف، دعا میں یاد، سب برات سامنے آوے تو نظریں جھکا لیتے ہیں، دل میں کینہ بھرا ہے اور واٹس ایپ پر معافی مانگتے ہیں. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان بھائی کسی مسلمان سے بات چیت نہیں کرتا، قطع تعلق کرتا ہے، دل میں نفرتیں ہیں، نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے. زمین سے اوپر جاتا ہی نہیں. نفرتیں ختم کی جائے میرے بھائیوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں بانٹی تھی، نفرتیں ختم کی تھی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت اس بچے کو لے کر آتی ہے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں کو اپنے سب. کہا کہ حضور یہ بچہ پیدا بھی ہو گیا، اس کو میں نے 2 سال تک دودھ بھی پلایا، دیکھو اب یہ روٹی کھاتا ہے. اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو آپ کو اطمینان ہوگا کہ بچہ روٹی کھاتا ہے. آپ نے اعلان فرمایا کل میدان میں جمع کیا جائے، اس لیے کہ یہ گناہ وہ ہے میرے بھائیوں اس میں نبی بھی معافی نہیں دے سکتا. سنو میرے، نبی بھی، اللہ نے جس کی سزا قرآن میں طے کر دی تو نبی بھی معاف نہیں کر سکتا. اسی لیے وجہ سے آپ کو یاد ہوگا حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بہت محبت تھی حضور کو، اپنی بیٹی فاطمہ سے بہت حضور فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت فاطمہ سے کیا کہا تھا؟ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، بہت محبت تھی. صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے زندہ رہی ہے، خالی 6 مہینے. ان کا انتقال کا عجیب قصہ ہے، کبھی کل 1-2 دن میں سناؤں گا. عجیب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال روزے کی حالت میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بتایا تھا فاطمہ سحری دنیا کے دسترخوان پر کی ہے، افطاری میرے دسترخوان پر تیار ہے. بہرحال ایک طویل واقعہ ہے. حضرت فاطمہ کو آپ نے ایک مرتبہ بلایا تھا، فاطمہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اللہ کے رسول کو اپنی اولادوں سے سب سے محبت تھی، لیکن چونکہ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ محبت تھی، تو آپ نے ایک مرتبہ فاطمہ تیرا باپ سارے نبیوں کا نبی ہے، تیرا باپ ساری دنیا کا پیغمبر ہے، اللہ کے بعد میرا سب سے اونچا مقام ہے، جنت کی چابی میرے پاس ہے، لیکن دھوکے میں مت رہنا کہ تیرا باپ تجھے جنت میں داخل کرائے گا. میں نہیں داخل کرا سکتا، تیرے اعمال تیری نیکیاں تجھے جنت میں لے جائے گی. اور پھر آپ نے فرمایا تو فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سن اگر تو بھی چوری کرے گی نا، اگر تو بھی لو سرقت، اگر تو بھی چوری کرے گی نا تیرے ہاتھ کو بھی میں کاٹ ڈالوں گا. یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ او بھائیو بولو کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ. میں اور آپ کون ہیں؟ دنیا میں کانٹیکٹ ہوتے ہیں، لاگ بگ ہوتی ہے تو معافی ہو جاتی ہے، اپڑا ہے جانے دو، وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ نے فاطمہ سے کہا تھا، میرے نبی جھوٹ نہیں بولتے، فاطمہ اگر تو چوری کرے گی تیرے ہاتھ کو کاٹ دو. محبت اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی آئندہ کل مجمع میں باہر لایا جائے. اس کے بعد کیا ہوا، دوسرے دن صبح کیا ہوا، وہ رات اس عورت پر کیا گزری اور وہ کس طریقے سے اللہ کے سامنے روئی، انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں تذکرہ کروں گا. خلاصہ آج کی بات کا یہ نکلا کہ شادی شدہ مرد اور عورت ہے اور ان سے گناہ ہوا ہے
ثابت ہو گیا ہے تو ان کو پتھر مار کے رجم کر دینے کا قانون اسلام میں ہے، اور اسلامی حکومت اگر آج بھی ہے تو یہی حکم چلے گا۔ یہ تو ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس میں اسلامی حکم جو ہے قانون نہیں چلتا، ورنہ اللہ کے ہاں تو آج بھی یہی قانون ہے، قرآن کا تو یہی فیصلہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سے، اس لیے میرے بھائیوں میں نے وہی بات کہی کہ یہ آنکھ ہے نا، آنکھ یہ زنا کا پہلا راستہ ہے۔ آدمی دیکھتا ہے تو دماغ میں سوچ پیدا ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اور آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے اسلام نے پہلے کہہ دیا کہ آنکھ کی حفاظت۔ میرے جوان بھائیوں، موبائل کا استعمال کرو لیکن گندی چیز مت دیکھو، ایمان کو خراب کرتا ہے، روزے کو خراب کرتا ہے، غصے کو بڑھاتا ہے، جذبات کو بڑھاتا ہے، اور شیطان یہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انسان کی نگاہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ انسان کی نگاہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان اس کو کہتا ہے یہاں دیکھ، وہاں دیکھ، یہ دیکھ، وہ دیکھ، پھر دھیرے دھیرے اس کو اس گناہ کے راستے پر اللہ ہماری خاندانوں کے خاندان اجڑ دیتے، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ پاک زنا کے گناہ سے، بد نظری کے گناہ سے ہمارے بچوں کی، ہمارے جوانوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، 2 دن پہلے میں نے زکوٰۃ کا ایک مسئلہ بیان کیا تھا۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے تھے کہ 41,000 روپیز اگر کسی کے پاس بیلنس ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو بھائی نے کہا کہ بھائی ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کے پاس گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، موبائل بھی ہے، تو جو چیز آدمی اپنے یوز کے لیے، اپنے استعمال کے لیے رکھتا ہے اس کو نہیں گنا جائے گا۔ گاڑی، مکان، دکان، گھر کا سامان، فریج، یہ اپنی یوز کے لیے، بھلے اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، بھائی مکان ہے لیکن کھانے کا نہیں، اس کا کیا؟ بعض مرتبہ ایسی ہوتی ہے۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اپنے یوز کی جتنی چیزیں ہیں اس کو گنیں گے نہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنا بیلنس ہے 40 پلس جو آپ کے پاس بچا رہتا ہے، ایسے آدمی کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں۔ بہت سی مرتبہ بیوہ کو دینے کا، نہ یتیم کو دینے کا، لیکن بعض مرتبہ بیوہ جو ہے صاحب مال ہوتی ہے، یتیم کے پاس اتنا مال پڑا ہوا ہے، بیوہ کے پاس اتنا مال پڑا ہے کہ وہ 10 آدمی کا گھر چلا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، بیوہ، یتیم، یہ دماغ میں نہیں رکھنا ہے کہ بانگی صاحب کے مؤذن صاحب یہ کیا سسٹم بنا رکھیے کہ لیز کے مطابق دیتے رہنے کا۔ اس کی تحقیق کرنی جائے کہ اس کے بعد 40,000 کے پلس ہے، چاہے وہ مول صاحب ہو کہ مؤذن صاحب ہو کہ بیوہ ہو کہ کوئی بھی ہو، آپ اس کو زکوٰۃ بولو نہیں دے سکتے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔